اللہ الرحمن الرحیم. میرے خدا میرے لفظ و بیاں میں ظاہر ہو، اسی شکستہ و بستہ زباں میں ظاہر ہو. میں سرخرو نظر آؤں کلام ہو کے سکوت، تیری عطا میرے نام و نشاں میں ظاہر ہو. السلام علیکم، میں ہوں مریم ہاشمی. پروگرام برانچ ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو. امید ہے آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خوش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور زندگی کی تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، آج کے چلتے ہیں پروگرام کی طرف. پروگرام ہمارا آج بہت زبردست ہے اور بہت اسپیشل ہے، کیونکہ آج یہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے بڑا اسپیشل وقت چل رہا ہے. سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ہالیڈے سیزن چل رہا ہے. بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. ناظرین، ہوتا کیا ہے جب یہ ہالیڈیز آتی ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں بہت ساری میموریز بنتی ہیں، بہت ساری یادیں بنتی ہیں، اور ان یادوں کو پروڈکٹیو بنانے میں دونوں کا بہت کردار ہے، یعنی بچوں کا بھی اور پیرنٹس کا بھی. پیرنٹس ان تمام چیزوں پہ ورک کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں. کچھ لوگوں کو ٹریول کا شوق ہوتا ہے تو لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں اور ٹریولنگ کرتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں. اس سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ گیدرنگس کرتے ہیں، آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور اس سے بھی بچوں کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، بہت ہیپی جو ہے، خوشی جو ہے وہ بچوں کے اندر آتی ہے. تو یہ ٹائم بڑا خوبصورت ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگ اس ٹائم کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور بہت زیادہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اچھی یادیں جو ہیں وہ بنا رہے ہوں گے. ناظرین، ہم جب بات کرتے ہیں اپنے بچوں کی تو ہر پیرنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں کہ اچھا بچوں کی اچھی تربیت ہو، بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہو، بچوں کی اچھی تعلیم ہو. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اچھی تعلیم بھی لے لیتے ہیں، اچھی تربیت بھی لے لیتے ہیں، لیکن سم ٹائمز وہ کچھ سکلز میں جو ہے وہ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو وہ سکلز کیا ہوتے ہیں اور ان کی وہ کس طرح سے ان میں وہ ڈیولپ کی جائیں کہ پرابلمس کوئی ان کو اگر آئے زندگی میں، کوئی ایسے مسئلے مسائل جب انہیں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیول سے شروع ہوتے ہیں. زندگی نام ہی مسئلوں کا ہے، لیکن جب ہوتا ہے کہ جب یہ مسئلے آتے ہیں تو جب ہم اگر بچوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کریں گے، ان کو صحیح ٹیچ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کنفیوز ہو جائیں گے، کانفلکٹ میں پڑ جائیں گے. تو یہ جو ٹائم ہے ہالیڈے کا، اس کو ہم نے بہت اچھے سے یوز کرنا ہے، پروڈکٹیو بنانا ہے. اور آج کے پروگرام میں ہم ان تمام سکلز پہ بات کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ بچوں میں یہ پرابلم سالونگ سکلز جو ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، ان کو کیسے پیدا کیا جائے، اور کیسے وہ ہر زندگی کے ہر میدان میں کانفیڈنٹ ہو کر آگے بڑھیں اور ہر پرابلم کو کہیں نو، آئی کین ڈو اٹ. تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے، یہ جو بات ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ آپ کا جانا پہچانا چہرہ موجود ہے، جن کو آپ بہت دیکھتے ہیں. ان سے ہم بہت ساری گفتگو بھی کرتے ہیں، بہت ساری معلومات لیتے ہیں. اور ان کی سب سے زیادہ اسپیشلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچوں کی کاؤنسل رہ چکی ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ بات کرتی ہیں، اور اسپیشل نیڈس ایجوکیشن جو بچوں کی جن کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں. جی ہاں، آپ کا جانا پہچانا چہرہ سدرا نعیم ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے اپنے وقت نکالا. سدرا سے آج ہم بہت ساری گفتگو کریں گے، ان تمام سکلز پہ بات کریں گے کہ بچوں کے اندر ہم یہ سکلز کس طرح سے ڈیولپ کریں اور اس ہالیڈے ٹائم کو ہم مور پروایکٹیو بنائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہماری ایکسپرٹ موجود ہیں. کچن کارنر میں ہم چلتے ہیں ان کی طرف. میاں دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میاں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میاں، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. امید ہے، ہاں امید ہے میاں آج آپ بہت اچھی کوئی ریسیپی آج ہمارے لیے لے کر آئیں گے. آج ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ آج آپ ہمارے لیے کیا بنا رہے ہیں. بالکل ہمیشہ کی طرح میں آج بھی بہت زبردست ریسیپی لے کے آئی ہوں. اور جیسے بات ہو رہی ہے بچوں کی اور ایسٹر ہالیڈے آ رہے ہیں، تو ہم ایسی ریسیپی بنائیں گے جو بچوں کی فیوریٹ ہے، اور یہ ہے کھیر. اور جب ہم کھیر کا سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اس میں تو پورا دن لگ ہی جائے گا، لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں اسپیڈی کھیر، یعنی کہ ایسی کھیر ہے جو ورکنگ وومن کی بیسٹ فرینڈ ہے. تو ہم یہ بنائیں گے سیمولینا یعنی کہ سوجی سے. تو یہ کھیر فٹافٹ بن جائے گی لیس دین ہاف این آور میں، اور بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے. تو چلیے اس کے اجزاء بتا دیتی ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو ہم نے لی ہے سوجی. آپ چاہیں تو اس میں دردری سوجی لے لیں یا فائن لے لیں، یہ آپ کی پسند پہ ہے. اور اس میں ہم ڈالیں گے براؤن شوگر تاکہ اس کے اندر کڑا ہوا ٹیسٹ آئے کہ ہم نے بہت دیر پکائی ہے. اور اس سوجی کو ہم پہلے سب سے زیادہ سوک کریں گے ملک میں، اور یہ فل فیٹ ملک ہے اور تقریباً 1 سے 1.5 کپ لگے گا. اور اس کے اندر بعد میں ہم 2 انڈے شامل کریں گے
اور ہم نے لیا ہے تھوڑا سا کنڈینس ملک اور تھوڑا سا ایویپوریٹڈ ملک، اور اس سارے سے ہم ایک جھٹپٹ بننے والی بہت ٹیسٹی ریسیپی بنائیں گے، جو کہ میری آنٹی کی ریسیپی ہے، آنٹی زینب کی، اور انہوں نے مجھ سے عید پہ شیئر کی ہے۔ زبردست، کیونکہ ایسٹر ہالیڈیز ہیں اور ان میں ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کے لیے کچھ ہیلدی بھی بنائیں اور بچوں کے لیے کچھ یمی سا بھی ہو، تو ضرور جو ہے یہ تمام یہ ریسیپی ہمارے آڈینس کو پسند آئے گی اور ہمارے اسپیشلی ہمارے بچوں کو پسند آئے گی، کیونکہ آج کا پروگرام ہی ہمارے بچوں کے لیے۔ جی سدرا، آپ سے ہم چلتے ہیں آپ کی طرف۔ ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ، بچوں کی آپ کوچ ہیں اور ان کی مینٹل ہیلتھ پہ آپ بہت بات کرتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم پرابلم سالونگ اسکلز ہے یہ بچوں میں ڈیولپ تو ہوتی ہے، پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پرابلمز آتی کون سی ہیں، کون سی بیسک پرابلمز ہیں جو یہ بچے فیس کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کے اسکلز پہ بات کریں گے۔ پرابلمس جو ہے نا وہ آج کل اس ملک میں اسپیشلی زیادہ ہیں پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں۔ جو بچے ہیں ان کو نا ارلی ایج پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایڈلٹس بن گئے ہیں، اور ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے، الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہ بھی لا میں ہے، ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے، تو پھر وہ ماؤتھی ہو جاتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں، لسن نہیں کرتے۔ تو ایسے پرابلمس شروع سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نا سب سے پہلے رول ماڈل ہم نے ان کو بتانا ہے۔ ہر چیز میں جو ممز ہیں نا وہ پہلے رول ماڈل ہیں بچوں کے لیے، تو ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے ہر پرابلم کو۔ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا کہ جو ممز کہیں وہی بچے بس کرتے ہیں، یہ زمانہ اب چلا گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے کویسچن آتا ہے وائی، کیوں؟ جی کیوں نہیں ہم جی یہ کر سکتے؟ جی تو پھر نیگوشیشن آج کل اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے نا ٹیچ کرنا ہے بچوں کو کہ پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے اپنے اون رول ماڈلنگ سے۔ ہمارا رول ماڈل کہاں سے آتا ہے؟ مذہب سے۔ تو جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے وہ بھی مشورہ کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، جب کوئی پرابلم آتا تھا وہ مشورہ ان کے ساتھ کرتے تھے کہ ہم کیا کریں ٹوگیدر، نیگوشیشن کیسے کریں اس بات پہ۔ ان کے فیلنگز لیتے تھے کنسیڈریشن میں۔ ایموشنل انٹیلیجنس چاہیے، جو دوسرا انسان ہے اس کا اپوزنگ ویو ہے تو ان کے فیلنگز کیا ہیں، ہم نے ریکگنائز وہ فیلنگز کرنی ہے، نان ججمنٹل ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہم کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکتے، کیونکہ پرابلم سالو صرف ہمارا سائڈ نہیں ہے کہ ہم نے سالو کرنا ہے، کٹھا کرنا ہے ٹوگیدر۔ تو اس کے ساتھ نا ضرورت ہے نان کنفرنٹیشن کی، نان ججمنٹل کی، اور ایموشنل انٹیلیجنس کی۔ فیلنگز دوسرا پرسن بتائے، اور بچے کے نا وائس ہم نے ہیئر کرنی ہے۔ وہ چاہے بچہ ہے وہ بھی فیل کرتا ہے کہ ہماری مام تو ہمیں سنتی نہیں ہے، تو ہم نے ان کی وائس کو لسن کرنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا نا پرسپیکٹیو کیا ہے اس پرابلم پہ نا۔ اچھا، کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں سدرا کہ جب آپ وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کے لیول پر جا کے بڑی کریزی چیزیں کرتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں پیرنٹس کی انزائٹی ہوتی ہے یا پیرنٹ کا ڈپریشن ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، تو وہ بچے بڑا پک کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم آپ سے کوئی بھی کویسچن کرتے یا کچھ بات کرتے۔ تو اس کے لیے آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائس کریں گی کہ وہ کس طرح سے اس اپنے لیے آپ پہ وہ ورک کریں؟ ڈرتے ہیں نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں بس میری بات سنیے اور بس۔ پچھلے زمانے میں یہ چلتا تھا، ہم خود وہی ٹائم میں گزرے ہوئے ہیں، جو ہمارے امی ڈیڈی کہتے تھے ہم رسپیکٹفل تھے، تو بس کوئی کویسچنس نہیں پوچھتے تھے، بس ہمیں پتہ تھا ہم نے کرنا ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، بہت بدل گیا ہے۔ اب جو بچے کو بتاؤ کہ آپ نے یہی کرنا ہے اور بس یہی کرنا ہے، وہ پھر اپوز کر دیتے ہیں اس کو نا۔ جی تو ان کو پتہ ان کے رائٹس ہیں، وہ الاؤڈ ہیں، اور ان کی اپنے فیلنگز بھی ہیں۔ اس لیے باؤنڈریز ضرور ہونے چاہیے، باؤنڈریز ہونے چاہیے کہ اس کے پاسٹ آپ نے نہیں جانا، بس میرا فائنل ڈیسیجن ہے۔ اور مذہب کو لے کے آنا ہے بیچ میں، کیونکہ مذہب کے اگینسٹ ہم اللہ کے اگینسٹ تو جا نہیں سکتے۔ اگر کوئی خراب کام انہوں نے کرنا ہے تو پھر پتہ ہے کہ مذہب کے اگینسٹ آپ جا نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے باؤنڈری کا۔ یہ بھی بڑی خوبصورت ایک بات ہے سدرا کہ دیکھیں ہماری اگر اپ برنگنگ ایسے ہوئی ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں آرڈرنگ وے میں ہمیں رکھا اور ہم نہیں پوچھتے تھے ان سے کہ اس کویسچن آپ نے ہم سے یہ بات کیوں کی ہے، کیسے کی ہے، ہم ان کو صرف فالو کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے اگر ہم بچے ہیں جو تھوڑا زیادہ کنفیوز
کنفیوز ہیں یا بہت زیادہ کویسچننگ کرتے ہیں اور ہم اسی وے کو فالو کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم آنسر نہیں کرنا یا آپ کو جو کہا ہے آپ ہماری بات سنیں, تو یہ وے جو ہے وہ نہیں. اور آپ نے بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک پوائنٹ دیا ہے کہ کس طرح سے پیرنٹس اپنے بچوں کو سمجھائیں. تو سب سے پہلے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائیں اور بچوں کو اسلام کے ساتھ ان کے دین کے ساتھ کنیکٹ کریں اور پھر وہ ایگزامپلز لے کر آپ بچوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے یہ بات ایسے کی تو ہمارے دین میں ایسے ہوگا, تو ہم ایسے نہیں کر سکتے. اور ایکسپلینیشن ضرور دینی ہے جی, کیونکہ وہ کنفیوژن دیں گے نہیں تو ان کو انڈرسٹینڈ کیسے کر کہ کیوں امی نے نہیں کہا اس بات کو نا. تو ایکسپلینیشن ضرور دینی, شاید وہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو یا فیکٹ ہو, ہمارا اپینین نہیں ہونا چاہیے. اپینین دیں گے تو وہ ہماری مرضی ہے, لیکن ہم نے نا ایکسپلین کرنا ہے کہ کیوں آپ نہیں جا سکتے وہاں یا کیوں وہ فرینڈ یہاں نہیں آ سکتا ہمارے گھر. جی ایکسپلین کرنا ہے ریزن کیا ہے. جی, اور یہ سب ہوتا ہے کمیونیکیشنز کے ساتھ کہ جب آپ کی کمیونیکیشن آپ کے پیرنٹس کے ساتھ اسٹرانگ ہوگی, بچوں کی, اور بچوں کے ساتھ پیرنٹس کی اسٹرانگ ہوگی, تبھی جو ہے یہ گیپ جو ہے یہ کلیئر ہوگا اور بچے جو ہے زیادہ سمجھیں گے آپ کی بات کو. تو یہ جو بات ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پرابلم ہے جو میرا خیال ہے سارے پیرنٹس کو ہے کہ بچوں کو لسن کرانے کا, کہ بچے آپ کی بات سنیں. آپ کو ان کے لیول پر آ کر کریزی اسٹف کچھ بھی ان سے ایسے آرگیومنٹس نہیں کرنے, آپ کو ان کے لیول سے ان سے بات کرنی ہے کہ وہ اس لیول کو, اس بات کو سمجھیں اس لیول پر آ کر. یہ بڑی اور اینگری نہیں ہونا, اپسیٹ نہیں ہونا, زیادہ ایموشن نہیں دکھانا, وہ بھی پک اپ کرتے ہیں بچے. بالکل. تو کاملی سٹ ڈاؤن کر کے ان کے فیلنگس پوچھنا ہے, ان کو کیا چاہیے, پھر آپ اپنے فیلنگس بتاؤ کہ میری تو رائے یہ ہے, میں راضی نہیں ہوں اس بات پہ کیونکہ دس از دا ریزن. پھر آپ لکھو, سب کچھ لکھو, ان کی پرابلم سالونگ کیا ہے, آپ کی پرابلم سالونگ کیا ہے, اور پروز اینڈ کونز. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. پازیٹیوز دیکھو اس پرابلم کے سالونگ میں اور نیگیٹیوز دیکھو, تو پھر اس سے بہت ایزی ویژولی آپ بچے کو بتا سکتے کہ یہ دیکھو اتنے 10 نیگیٹیوز ہیں آپ کے بات میں اور میرے بات میں 2 نیگیٹیوز ہیں. جی, یہ بڑا خوبصورت. جی, تو اس کا مطلب ہے پھر یہ ڈیسیژن ہے, بس یہ فائنل ڈیسیژن ہے. جی, یہ پرابلم سالونگ. جی, اور اس سے بالکل, اور اس سے ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ اگر یہ پرابلم ہے, اس کے اگر منفی اثرات ہیں, اس کے اگر نیگیٹو پوائنٹس ہیں, تو وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہم زندگی میں کر جائیں, ہمارے بچے آگے کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھا لیں جو کہ ان کے لیے غلط ہو. میں میاں دیا سے بھی پوچھنا چاہوں گی, میاں آپ نے ماشاء اللہ آپ کے بچے ہیں, آپ ان کے بارے میں آپ نے بھی بڑے پرابلم سالو کیے ہوں گے, ان کے آپ کچھ ایسے پرابلمس لے کر آئی ہوں گی, بچوں کے سامنے آئے ہوں گے آپ کے, جن سے آپ کو بڑا اسٹرگل کرنا پڑا ہوگا, تو آپ نے ان سے کیسے گزرے؟ میرے خیال سے یہ ہر پیرنٹس فیس کرتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہیں اور کوشچن کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو پیرنٹنگ تو ایک ایسی جاب ہے کہ آپ کانسٹنٹلی اس میں آن دا جاب سیکھ رہے ہیں. تو آج آپ کچھ سیکھتے ہیں تو کل کچھ نیا سیکھتے ہیں. تو میرا جو بیٹا ہے وہ 10 سال کا ہو گیا ہے اور ماشاء اللہ سے بہت لاجیکل تھنکنگ ہے اس کی, وہ ریزننگ کرتا ہے میرے ساتھ کہ یہ بات ایسے کیوں ہے. تو میرے خیال سے جو چیز مجھے ہیلپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو ٹائم دیں. ایک پہلے اسے بیٹھے, اس کی بات سنیں, اسے مسئلہ کیا ہے, وہ کیا کہنا چاہتا ہے, اس کی کیا لاجک ہے, کیا ریزن ہے. اور پھر جیسے کہ سدرا نے مینشن کیا, اسلام میں ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہے, تو آپ اس میں سے ایوری ڈے ایگزامپلز لے سکتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے. میرے خیال سے وہ جو دن تھے نا ہمارے پیرنٹس کے, جب ہماری امی گھوری مارتی تھی اور ہماری روح فنا ہو جاتی تھی, وہ دن چلے گئے ہیں. چلے گئے ہیں بالکل آج کل. اور اچھا میں نے جہاں تک دیکھا ہے سدرا کہ آج کل کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ کافی فرینڈلی ہیں. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بس آپ کا تھوڑا سا ذرا ٹون ٹھیک ہو, آپ کا ذرا کمیونیکیشن ان کے ساتھ اسٹرانگ ہو. اچھا سدرا, آپ نے بات کیا سولوشنز کی کہ اس طرح ان کو ہم سولوشنز پہ بات کر سکتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت نہیں ہوتا, ہم ایٹ اے ٹائم اگر بچے مسٹیک کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, تو ہم اسی ٹائم ان کو جو ہے ہم پنش تو نہیں کہوں گی میں, لیکن ہم ان کو ڈانٹتے ہیں یا ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا. اس ٹائم شاید ان کو سمجھ نہیں آتی صحیح رائٹ ٹائم کیا ہے, صحیح وقت کیا ہے. اس میں بھی نا ایک نا طریقہ ہے, یہ نہیں کہنا کہ فار ایگزامپل, کیونکہ ہم ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل کوئی آپ کا بچہ لیٹ آیا ہے, اسکول کے بعد نا بتانے کے بغیر ہی کہیں اور چلا گیا,
اور اس نے بتایا بھی نہیں, ہم پریشان بیٹھے ہوئے گھر, اور وہ لیٹ آ گیا گھر پہ کوئی 7-8 بجے, اور ہم اسٹریٹ وے اٹیک کر دیتے ہیں بچے کو کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں, آپ نے فون کر دینا تھا یا بتا دینا تھا, یا مجھے صبح کو بتا دینا تھا, آپ کا کلب ہے بعد میں. تو ہم نے انسٹیٹ کہنا ہے کہ آپ ٹھیک ہو, جی بالکل نائسلی آپ ٹھیک ہو, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا فون لاسٹ ہو گیا ہے یا چارجنگ ختم ہو گئی ہے فون پہ. آج کل باہر فونز تو ہوتے نہیں ہیں جو باہر ہوتے تھے اولڈ زمانے میں. پھر ان کو فون نمبر بھی نہیں یاد ہوتا. آپ کو پتہ ہے ہمارا سب کچھ فون کے اندر ہوتا ہے, ہمارا فون نمبر ان کو یاد نہیں ہوتا. پچھلے زمانے میں تو ہم نے ڈائری میں لکھا ہوتا تھا, اور یہاں بکس پہ دماغ لکھا, میں ہوتا تھا جی, اور فون بکس پہ نمبر. بھی لکھا ہوتا تھا اب ہماری تو جو ہر بکس, چیز جی فون میں ہوتی ہے, ہاں اور جی. اگر فون بند ہو گیا ہے یا لاسٹ ہو گیا ہے یا بروکن ہو گیا یا چارج نہیں ہویا ہوا, تو فون نمبر تو اس کے اندر ہے جی. ہے نا. پھر اور بھی ہو سکتا ہے ٹرین نہیں آئی یا بس خراب ہو گئی تھی راستے میں. جی بہت سارے فیکٹرز ہاں, ہیں, اور جب پہلے آپ آپ نے نا جی نائسی پوچھنا کہ آپ ٹھیک ہو, کیا ہوا ہے. صحیح, جی, یہ بہت خوبصورت, rather than ہاں جی, یہ attacking. بڑی, یہ اچھی اور جی. بڑی اسٹرانگ بات ہے کہ اگر آپ بچے کو پہلے کانفیڈنس کے ساتھ پوچھیں تو ان کو فیل ہوگا کہ آپ ان کے لیے ورڈ ہیں, آپ ان کے لیے کیئر کرتے ہیں, تو جی. کیا ہوگا, وہ آپ کو آرام سے بتا سکیں گے کہ کون سی پرابلم تھی یا جی. کیا ایسا کوئی مسئلہ تھا جی. جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اس جی. پرابلم میں پھنسے اور یہ آپ نے پرابلم نا ہے. وہ انوائرمنٹ کو نا ہیلدی پیدا بنا, کرنا ہے جی گھر میں, تاکہ وہ ہیپیلی آپ کو بتا سکے بچہ کہ یہ رانگ ہے, یا آج میں بہت خوش ہوں, یا آج یہ ہوا ہے اسکول میں. لیکن اگر ہم وہ پیدا ہی نہیں کریں گے وہ انوائرمنٹ, پھر وہ بچہ نہیں بتائے گا نا آپ کو. وہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ہونا چاہیے, اور ٹائم چاہیے ہمیں بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ. جی. اچھا سدھا, آپ اسپیشل نیڈس کے بچوں کے ساتھ بہت کام کرتی ہیں اور جی. ان کے ساتھ آپ کا بہت ٹائم گزرا ہے. ان بچوں کو کمیونیکیشن ان کے ساتھ کس طرح سے اسٹرانگ کی جائے؟ لائک ایک بچہ ہے, اگر وہ لسن نہیں کر رہا, یا کوئی بچہ اسکریم بہت کرتا ہے جی. اور وہ آپ کو سننا نہیں چاہ رہا, آپ اس کو ٹیکل کس طرح سے کریں؟ وہ پیرنٹس بھی ہمیں سن رہے ہیں جو کہ جی. اس طرح کے بچوں کے ساتھ اچھا, وہ ٹائم جو گزار رہے بچے نا ان کو بچپن سے ہی نا جی. سٹوریز کے ساتھ وہ سیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی آپ فیری ٹیل دیکھو, کوئی بھی فیری ٹیل, اس میں جی. ضرور مڈل میں کوئی پرابلم ہوئے گا سٹوری کے اندر. تو وہ سٹوری ان کو بتاؤ اور پھر وہاں رک جاؤ پرابلم کے اوپر. پھر ان کو پوچھو کہ آپ بتاؤ اس کا حل کیا ہے. تو بچے خود کہیں گے اب یہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ ٹوگیدر سوچو کیا کیا پرابلم سالونگس ہے اس سٹوری میں. پھر جب سٹوری فنش کریں گے پھر آپ ڈسکس کرو کہ ایسے سالو ہو گیا پرابلم. یہ جو اسپیشل نیڈ بچے نا وہ ایسے سیکھتے ہیں سٹوریز کے تھرو. Right. پھر سلولی وہ ریئل لائف سرکمسٹانسز میں بھی وہی سٹوریز آ سکتی ہیں. پھر اور بھی چیزیں آپ نا خود رول پلے کر سکتی ہو. آپ ان کو بتاؤ یہ سچویشن ہے, اب آپ مجھے بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے آگے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. صحیح. وہ پھر سٹوری کو ختم کرتے ہیں پرابلم سالونگ کے ساتھ. یہ بھی ایک اور ہے. Right. پھر پکچرز کے ساتھ بھی آپ 1-2 پکچرز ڈرا کرو. فار ایگزامپل یہ پرسن ہے, وہ عید پریزنٹ کھول رہا ہے نا, وہ فرسٹ پکچر ہے. وہ مام عید پریزنٹ دے رہی ہے بچے کو. پھر سیکنڈ پکچر وہ کھول رہا ہے. تھرڈ پکچر اس کو پسند نہیں آیا یا اس کے پاس آلریڈی یہ چیز ہے. جی. اب وہاں رک جاؤ, پھر بتاؤ اچھا اب آپ بتاؤ نیکسٹ پکچر کیا ہونی چاہیے. آپ بتا رہی ہو مام کو کہ یہ تو میرے پاس آلریڈی ہے یہ گیم, اور ایک اور پکچر ہے آپ ایکسچینج کر لو شاپ سے. ایسے وہ پکچرز کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں بچے پرابلم سالونگ سکلز. یہ بہت خوبصورت وہ اور بڑی نیکسٹ زبردست پکچر آپ نے وہ آئیڈیا بتایا. وہ بتاتے نہیں ہیں, وہ پھر پکچر کے ساتھ ڈرا کر کے بتائیں گے کہ یہ واپس دے دو شاپ پہ, میرے پاس یہ گیم ہے ایکسچینج کر دو. بالکل. یہ ہے پرابلم سالونگ. بہت بہت زبردست آپ نے جو ہمیں ٹپ بتائی ہے. میاں کی طرف چلتے ہیں. میاں آپ کی ریسیپی کہاں تک پہنچی ہے ذرا بتائیے ہماری جی, میں آڈینس کو. ساری ریسیپی کا پروسیس بتا دیتی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے جو سوجی تھی تقریباً بڑے چمچ 3 تھے, وہ ہم نے دودھ میں بھگو لی تھی تقریباً 1 سے 1.5 کپ. اگر آپ کا کپ مطلب بڑا کپ ہے تو 1 سے 1.5 کپ کافی رہے گا. اس کے اندر بھگو کے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, تقریباً 15 سے 20 منٹ, اور وہ پھول جائے گی, وہ دودھ کو جذب کر لے گی اور
उसके बाद हमने उसे पैन पे चढ़ा दिया है और जिसके अंदर हमने 2 कप दूध और डाला है। तो आपने इसे मसलसल हिलाते रहना है स्पैचुला की मदद से कि ये बॉटम कैच नहीं करे, क्योंकि ये फूल रही है और साथ साथ में इसमें थिकनेस आ रही है। तो जब ये देखिए कि थिकनेस इस हद तक पहुंच गई है, इसके अंदर आप हस्बे जायका अपनी मर्जी की शुगर ऐड करें। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर लिया और तकरीबन 3 चम्मच डाले हैं। अगर आपके घर वाले ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 आध चम्मच उसको टेस्ट करके और भी बढ़ा सकते हैं। तो अब जो फाइनल इसका स्टेप है और उसमें हम कस्टर्ड बनाएंगे। 2 अंडे लिए हैं जिसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कैन डाला है कंडेंस मिल्क का, और कंडेंस मिल्क के साथ ही एवेपोरेटेड मिल्क लिया है और वो भी तकरीबन आधा कैन जो है इसके अंदर डाल के अंडे फेंट के और इसे मैं अपनी खीर में शामिल कर लूँगी। और ये एक कस्टर्ड है जो कि एकदम से खीर को थिक कर देगा और जमने में भी मदद देगा, और जो इसमें जायके की डेप्थ है वो भी शामिल हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हमें लग रही है और मेरा ख्याल है ये सारे ऑडियंस को और बच्चों को बहुत मज़े की लगने वाली है। जी सिद्रा, हम बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। अच्छा, मेन कॉज आप बताएं कि क्या हो सकती है बच्चों में इन तमाम बिहेवियर की, इस तमाम प्रॉब्लम्स की? मेन कॉज क्या है? हाँ, वो हमने देखना कि रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का। अगर तो बच्चे बहुत ज़्यादा माउथी हो रहे हैं, इसका मतलब उनके फ्रेंड्स भी ऐसे हो सकते हैं, पीयर प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर है स्कूल में, फिर आप टीचर के साथ बात वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट अलाउड ही नहीं है ना। इस्लाम में भी उफ भी नहीं अलाउड। उफ का ये नहीं मतलब वर्ड उफ जी इसका मतलब है रोलिंग ऑफ योर आईज, श्रगिंग ऑफ योर शोल्डर्स, इग्नोरिंग, ये सब उफ के नीचे आ जाता है ना। इग्नोरिंग और टट या विस्परिंग और ऐसे करके भी ना। तो रूट कॉज प्रॉब्लम का क्या है? शायद एक फ्रेंड है, वो बच्चे को बिगाड़ रहा है बिगाड़ रहा है बच्चे को क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली टीनेजर्स में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो टीनेजर चिल्ड्रन में आते हैं। उनके हार्मोन्स वगैरह सब अप और डाउन जा रहे हैं और उनके सब फ्रेंड्स के भी ऐसे जा रहे हैं अप एंड डाउन हार्मोन्स, और वो लाइकली है कि उस टाइम पे वो एडल्ट्स भी हो रहे हैं। वो ज़्यादा अपने आप को समझते हैं, मैं एडल्ट हूँ, मैं आपसे ज़्यादा समझता हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, टॉलर हूँ जी आप क्या हो, आपको नहीं पता, ये वर्ल्ड अब डिफरेंट है। लेकिन हमें समझाना चाहिए हमने ना ज़िंदगी ज़्यादा नहीं पाई है, हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ हमारा एनकाउंटर हुआ है। हमको 30-40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम्स का, तो हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम वाइजर हैं। लेकिन ये आजकल नहीं समझते ना बच्चे, नहीं समझते। लेकिन हाँ, उनको ना चॉइस और कॉन्सिक्वेंस एक सिस्टम है। उनको बताओ चलो ये ड्रग्स ले लो, खा लो ड्रग्स, ठीक है लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है ना। तो कॉन्सिक्वेंस खुद उनको बताओ, चलो एआई से आप खुद निकालो। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का निकला है, बच्चे अब नो लॉन्गर पेरेंट्स को पूछते हैं क्वेश्चंस, वो तो एआई पे जाके ले लेते हैं। तो चलो आप खुद करो, गूगल कर लो कि आप ये ड्रग लेंगे, शीशा लेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। ये आपकी चॉइस है, आप ले लो शीशा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो खुद बच्चा रिसर्च करेगा, उसको खुद पता चल जाएगा, हो इसके साथ तो लंग्स का भी प्रॉब्लम पड़ता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो फिर खुद वो अपने आप से तो फीलिंग्स भी तो चेंज होती हैं ना जब आप एडल्ट होते हैं, बड़ी तरफ जाते हैं, तो आपकी जो फीलिंग्स है अपनी फैमिली से, आपका जो रिश्ता है वो आप जरा सेपरेट होते जाते हैं। जी, तो आप ज़्यादा सोचते हो कि आपके फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो पेरेंट्स है वो कुछ नहीं है। लेकिन उनको ना खुद कॉन्सिक्वेंस उनको खुद पता चल जाए तो वो खुद समझ लेगा। आपको बताने के साथ, लेक्चरिंग के साथ नहीं वो समझेगा। तो क्या पेरेंट्स को अपनी फीलिंग ज़्यादा एक्सप्रेस करनी चाहिए, ज़्यादा उनको प्यार दिखाना चाहिए, मोहब्बत दिखानी चाहिए? समटाइम ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप जिस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो बच्चे जो हैं वो उसका स्पॉइल भी हो जाते हैं और बच्चे उसका जो है एडवांटेज जो है वो लेने लग जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इन पे हम जब बात करते हैं पेरेंट्स, एज अ पेरेंट तो हमें ये चीज़ें से फेस करनी पड़ती हैं और फिर हमें उन बच्चों को जो है समझाना पड़ता है, कोशिश
करनी चाहिए हमें कि हम जो है अपना कम्युनिकेशन जो है वो अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रखें और बच्चों को हम बताएं जहां वो गलत हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा बुरा हर चीज़ जो है वो आप उनके सामने रखें और उनसे बात करते रहें। मैं समझती हूँ कि जब आप बात करते जाते हैं ना सिद्रा, तो तब जो है आपकी जो है वो कम्युनिकेशन गैप जो है बड़ा ख़त्म होता जाता है। जी, आज हमारा प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में स्किल्स पे कि बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो किस तरह से डेवलप की जाए। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा नईम। सिद्रा के साथ हम अपनी गुफ्तगू दोबारा जारी करते हैं। सिद्रा, हम बात कर रहे थे कि बच्चों की जो ये डिमांड्स हैं या बच्चों में हम अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर आता है कि वो बच्चे ज़्यादा स्पॉइल्ड हो जाते हैं, वो बच्चे थोड़ा एडवांटेज लेने लग जाते हैं और अपने आप को थोड़ा सुपीरियर ज़रा अहम फील करने लग जाते हैं अपने आप को। स्पॉइलिंग में ना वो एरोगेंट हो जाते हैं बच्चे और आपसे ज़्यादा वो कहते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। जी, हाँ जी, जी। तो ना इसमें ना बाउंड्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम स्टिल उनके पेरेंट्स हैं। वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे माँ बाप नहीं है, तो बाउंड्रीज स्टिल इम्पॉर्टेंट है। प्यार के साथ समझाओ लेकिन बाउंड्रीज स्टिल पता होने चाहिए बच्चे को कि अगर आप ये काम करेंगे उसके साथ कॉन्सिक्वेंस ये है। मतलब आपके कहने का कि बच्चे को आप रियलाइज मत कराएं कि आप उससे बहुत ज्यादा या वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। आप सबको इक्वली ट्रीट करें और उनको इक्वली समझाएं। अपने थोड़े से इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और थोड़ा सा ज़रा बैलेंस चलें ताकि दूसरे बच्चे जो आपको देख रहे हैं उनको ये फील ना हो कि ये बच्चा ज़रा ये हम पे अगर ऑर्डरिंग बन रहा है या हम पे ज़रा ये कुछ इम्पोज कर रहा है तो वो ना हो, ये बिहेवियर ज़रा स्टॉप हो जाए। राइट जी जी। और सब बच्चों को इक्वल ट्रीट, नहीं तो सिबलिंग राइवलरी भी हो जाती है जब बच्चे एक दूसरे के साथ फिर और कंपटीशन आ जाता है बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा। कंपटीशन में इंफीरियर फिर एक समझता है अपने आप को दूसरे से और वहाँ से फैमिली का माहौल जो है वो खराब होना शुरू हो आर्ग्यूमेंट्स पेरेंट्स के साथ भी, रिजेंटमेंट के ये तो ये मेरे बहन को ज़्यादा अच्छी ये ट्रीट करते हैं और मुझे नहीं, तो इक्वल होना चाहिए। अच्छा, जब हम निगोशिएट की बात करते हैं बच्चों के साथ, जब हम निगोशिएट करें वो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, कैसे उनके साथ हम बात करें, क्या हमें उनको कोई उनके चार्ट बनाना चाहिए? आप जैसे आप टीचर रह चुकी हैं, आप बताती हैं कि जी कि वो उसमें क्या हम उनके साथ कैसे निगोशिएट करें? हाँ, निगोशिएशन उनको पहले ना उनको पूछो कि आप क्या चाहते हो, आपके थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं इस बारे में, आपका इमोशंस क्या है और उनको राइट डाउन किया जाए। राइट डाउन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इसी तरह उनसे बात नहीं, विजुअली जो है ना बच्चे वो ज्यादा समझते हैं। ठीक, एवरीबॉडी लर्न्स विजुअली 80%, तो उनको लिखे फिर उनके फीलिंग्स क्या है और फिर अपने फीलिंग्स क्या हैं, हमारे फीलिंग्स क्या हैं इसमें, हमारा ओपिनियन क्या है, दोनों देखो और फिर निगोशिएट करो कि ये प्रॉब्लम फिर सॉल्व टुगेदर। एक चलो आपका एक कहना मैं मानती हूँ, आप मेरा एक कहना मानो जी। हाँ, ऐसे करके ना विजुअली बहुत इजी है, ज़्यादा इजी है प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा, और जब सम टाइम ये होता है कि हम बच्चों को टास्क भी देते हैं, बच्चों को हम डिफरेंट चीज़ें लाइक अगर आपने जैसे एक बात की है कि हम पिक्चर्स उनको दिखाते हैं कि 2-3 पिक्चर्स आप उन्हें दिखाएं और उसके बाद 4th पिक्चर पे आप उनको कहें व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी जो है क्या राय है, तो वो उस पर जो है मैं आपसे अभी आंसर लूँगी। अभी हम चलते हैं मियाँ दिया की तरफ। मियाँ, कहाँ तक पहुँची हैं हमारी रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो देखिए ये कितनी थिक हो गई है। जो कस्टर्ड है वो भी बिल्कुल शामिल हो गया और पक गया है, क्योंकि अंडों को पकने में तो वैसे ही टाइम नहीं लगता। तो इसको बस इस स्टेज पे आपने टेस्ट करना है, मीठा चेक करना है, जैसे आपके घर वाले पसंद करते हैं उतना मीठा ऐड कर दें। और आप लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, मेरी अपनी फैमिली का एक एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा भांजा जबकि वो टीनेज का हो गया तो उसने बहुत जिद करना शुरू कर दी कि उसे मोटर बाइक चाहिए। और ये है बात पाकिस्तान की, तो बजाय ये कि उसे हम एकदम से ना कर देते और वो गुस्से में आ जाता और वो कोई गलत हरकत करता, मेरी मामा ने ये किया कि उसे मेरे भाई की कब्र पे लेके गई, जो कि मोटर बाइक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। और उसे ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे लिए क्या, बस कैजुअली एक डे आउट।
تو اسے یہ اس سے سبق ملا کہ دیکھو جب آپ ڈیسیجنز لیتے ہیں تو ان کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کانسیکوینسز کے ساتھ نہ صرف آپ کو رہنا ہے بلکہ آپ کی پوری فیملی کو رہنا ہے. تو میرے خیال سے وہ بہت ایک اچھا اس کے لیے لیسن رہا اور اس نے اسے سیکھا اور ماشاءاللہ سمجھداری سے اس نے پھر کبھی موٹر بائک کی ڈیمانڈ نہیں کی. دیکھیں یہی بات سدرا نے ابھی ہم سے کی ہے کہ جو ویژول ان کو ایگزامپلس دی جاتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے اس میں بچے بہت زیادہ جی سمجھتے ہیں. سیئنگ از بلیونگ. Yeah. تو اگر آپ بتائیں گے وہ نہیں نوٹ کرتے لیکن آپ ان کو دکھاؤ تو پھر وہ دیکھتے ہیں. اور یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے آف چوائس اینڈ کانسیکوینس. اس کی چوائس تھی موٹر بائک کی اور کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے. جی تو اس سے وہی انہوں نے بات کی ہے میاں نے کہ بھائی اس کے بعد انہوں نے بچے نے دوبارہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ اس طرح سے ہمیں یہ چیز چاہیے. اچھا بچے کچھ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ سٹبن بیہیویئر بھی شو کرتے ہیں. وہ بھی ہوتا ہے سدرا، جب اس کو آپ کیسے سپوائل کرتے ہو. جب بچے کو سپوائل کرو نا اس کو پتہ ہے کہ جو مرضی میں کر لوں میرے ماں باپ نے یہ دے ہی دینا ہے مجھے اور میری بات سنی لینی ہے. یہ ہوتا ہے سپوائلنگ کے ساتھ. تو پھر زیادہ وہ ہو جاتا ہے کانفلکٹ جب بڑے بچے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے میری امی ڈیڈی تو ہمیشہ ہمیں تھاؤزنڈز دیتی تھی عید پہ اور اب دوبارہ اب عید پہ پھر تھاؤزنڈز دیں گے. حالانکہ سرکمسٹانس ڈفرینٹ ہے جب ایڈلٹس اولڈر ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہم آپ نے بھی بات کی ہے کہ عیدی بہت زیادہ پہلے ملتی ہوگی اور پھر سم ٹائم حالات اور ہر دفعہ سچویشن چینج ہوتی ہے. جیسے میں بات کرتی ہوں کہ پرابلمس آتے ہیں, سم ٹائمس چیزیں صحیح ہوتی ہیں, سم ٹائمس تھوڑا سا ذرا چیزیں نارمل سے ہٹ کے ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں بچوں کو کیسے, کیونکہ بچوں کے لیے تو آپ آلموسٹ یہ ہے کہ ہم تو ایسے کرتے تھے, ہم تو ایسے کرتے تھے, اس پہ بچے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ان کو آپ کیسے سمجھائیں گی کہ ہم اس سچویشن میں ہیں تو اس سچویشن میں ہم نے اس طریقے سے کام کرنا ہے؟ میرے جو رائے ہے نا شروع سے لمٹس کے اندر بچے کو دو تاکہ ان کو عادت ہی نہ پڑے زیادہ چیزوں کے لیے نا. اور جتنا لیس آپ دیں گے اتنا ہی زیادہ اپریشیشن ہوتا ہے. ابھی میں نا بنگلہ دیش میں گئی تھی لاسٹ ایئر کپل آف منتھس اگو. بہت پور ایریا میں, بہت پور ایریا تھا وہ. تو وہاں نا میرے نا بیگ میں ایک اورنج تھا تو میں نے نا وہ چائلڈ کو دیا. پور تھا چائلڈ اور جو خوشی تھی اس کے فیس کے اوپر میں بلیو نہیں کر سکتی تھی. اتنا وہ خوش ہوا کہ مجھے تو ایک اورنج ملا ہے حالانکہ بس اورنج ہے. تو جتنا لیس بچے کو تو اتنا زیادہ اپریشیشن ہوتی ہے. لیکن سم ٹائم سدرا یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ بچے وہ شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پیرنٹس ہمیں ہماری ڈیمانڈز ہی پوری نہیں کرتے. یہ پرابلم ہے نا, پیئر پریشر ہے بہت زیادہ. لیکن ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارا سرکمسٹانس اور ہے اور وہ جو فیملی ہے اس کی سرکمسٹانس اور ہے. اور اگر انہوں نے وہ چیز لینی ہے پھر خود جا کے کام پہ جائیں اور پیسہ کمائیں اور خود لے لیں جب بڑے ہوئیں گے. جب بڑے ہوں گے تو نیگوشیٹ کے کتنے ویز ہو سکتے ہیں, کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان سے نیگوشیٹ کریں؟ بہت زیادہ ہیں. سب تو پہلے تو سننی ہے بات, ان کی وائس کو سننی ہے کہ ان کی ایموشنس کیا ہیں, ان کے فیلنگس کیا ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. پھر ہم نے اپنا بتانا ہے میری وائس یہ ہے, میرے فیلنگز یہ ہیں اور میں یہ چاہتی ہوں. پھر نیگوشیشن, اس کے بعد اینڈ سٹیج ہوتی ہے نیگوشیشن جب پرابلم سالو کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا, اور ایک اور بات سدرا, لوگ اکثر جو ہے نا اپنا ٹائم رکھتے ہیں, جیسے کہ کچھ پیرنٹس ہیں, کچھ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بیفور سلیپ. تو وہ ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا یہ ٹرو ہے, یہ بات ایک متھ ہے یا یہ سچائی ہے اس میں کہ اس ٹائم بچے سب سے زیادہ لسن کرتے ہیں؟ جی, کیونکہ ان کا نا مائنڈ بزی لیس ہوتا ہے اس ٹائم پہ. سونے سے پہلے سب کام تو ختم ہوئے ہوتے ہیں, اسکول بھی ختم ہوئے ہوتا ہے, ٹیلی ویژن بند ہوتا ہے. پھر اس ٹائم پہ بیسٹ ٹائم ہے ٹاکنگ کے لیے. لیکن فوڈ ٹائم از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھو اب روزیوں میں ہم سب نا زیادہ بانڈ ہو گئے تھے اپنے فیملی کے ساتھ کیونکہ سب کٹھے ہم ٹوگیدر کھا رہے تھے افطاری پہ اور سیڑھی ٹائم پہ ہم خود سب کٹھے کھا رہے تھے. تو وہاں پھر زیادہ ہم بات چیت ہو رہی تھی نا. تو یہ دیکھو کتنا نائس ایگزامپل ہے کہ ہم نا کلوزر ہو گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. اب عید چلی گئی ہے, اب ہم پھر سیم روٹین میں چلے گئے. تو اس لیے ایٹنگ ٹائم ایک ٹائم ہے, تو باؤنڈری یہ ہے موبائل فونز اوپر ہی رہنے دو. ابھی ہمارا ایٹنگ ٹائم ہے اور یہ ٹائم فیملی ٹائم ہے, ٹیلی ویژن آف, اور اس ٹائم پہ ہم پھر بات کر سکتے ہیں. کوئی پرابلمس ہوں اسکول میں, بلنگ ہو رہی ہے, اب بتاؤ, پھر
ایز اے فیملی کلیکٹیولی ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو پھر بچہ فیل بھی کرے گا پارٹ آف دا فیملی، فیل کرے گا کہ وہ بتا سکتا ہے اپنے پرابلمس فیملی کو. جی. اور کلیکٹیولی جتنے زیادہ ڈفرینٹ لوگ اپنا سلوشن دیں گے اتنا ایزیئر پرابلم سالو ہوئے گا کیونکہ زیادہ ہے نا. جی. اچھا سدرا، آپ نے بات کی ماشاءاللہ، ہم نے گھر کے ماحول اور پیرنٹس کی بڑی بات کی ہے. اچھا آپ ٹیچر رہ چکی ہیں، ہم اگر اسکول پہ بات کریں، بچوں کو پیئر پریشر بہت آپ نے بات کیا ہوتا ہے، تو اور اس کے علاوہ بچوں کے جب ایگزامز آتے ہیں اس کا پریشر کئی بچے بہت زیادہ لے لیتے ہیں. اس پریشر کو، اس پرابلم کو کس طرح سے سالو کرتے ہیں؟ پیرنٹس کو زیادہ اس میں کردار نبھانا چاہیے یا ٹیچرس کا بہت کردار ہے اس میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ٹیچرس کا تو رسپانسبلٹی تو ہے ہی بہت زیادہ. ان کو پیمنٹ ملتی ہے اور ان کے لیولز چیک ہوتے ہیں، آف اسٹیڈ ہوتا ہے، ان کو زیادہ فکر ہے بچوں کا. لیکن ہماری رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے گھر میں. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ سارے پرابلم اسکول ہی نبھائے اور ہم کچھ بھی نہ کریں. کوئی بھی پرابلم ہو اسکول میں، وہ ہمارا بچہ ہے، وہ ہمارا پرابلم بھی ہے. پھر ہم نے نا اسکول کے ساتھ ٹوگیدر کمیونیکیشن کر کے اکٹھا سالو پرابلم کرنا ہے. گھر میں بھی، اور گھر میں کریں گے سالو، پھر اسکول میں بھی سالو ہو جائے گا. اچھا، ایک بچہ اگر سلو لرنر ہے اور وہ بالکل یعنی کہ وہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اب کیا کہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کہ اس کے لیے بھی کوئی پریکٹس کی جائے بہت زیادہ اس کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ سم ٹائم پیرنٹس اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی بزی لائف میں سے، وہ اتنا کوئی ٹائم نہیں نکال پاتے. ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ کوئی اسپیشل نیڈ ہے، فار ایگزامپل بچہ ڈسلیکسک ہے، آپ اس کو ٹیسٹ کراؤ کہ یہ ڈسلیکسک تو نہیں ہے. تو ریسرچ کرو. آج کل بہت ایزی ہے ریسرچ کرنا. گوگل پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہو. کوئی بھی کنڈیشن ہو، رائٹنگ لکھنے میں، اسکول میں پرابلم ہو، تو پھر آپ انڈرسٹینڈ وہ کرو. پرابلم کا صحیح انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. جی، انڈرسٹینڈ پرابلم کو کرو. روٹ کاز کیا ہے کہ کیوں وہ سلو ہے. روٹ کاز ضرور ہوئے گا اس پرابلم میں. شاید وہ ڈسلیکسک ہو، وہ جو ہے لیٹرز وہ وائبریٹ ہو رہے ہیں پیپر کے اوپر، اسی لیے وہ سلو ہے لکھنے میں، کیونکہ یہ ہے نا ایک سمٹم آف ڈسلیکسیا. پھر آپ بہت ایزی، آپ آپٹیشن جا سکتے ہو، وہ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اوور لے آپ کو دیتے ہیں پیپر کے اوپر ڈالنے کے لیے، لائٹ بلو یا لیمن کلرڈ، اس کے ساتھ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو ایک دم وہ بچہ پھر رائز ہو جاتا ہے اپنے اسٹڈیز میں. کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. روٹ کاز دیکھو، پرابلم کا روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز کو سالو کرو، وہ پرابلم خود ہی سالو ہو جائے گی. بہترین، یہ بہترین ایڈوائز ہے کہ ہم روٹ کاز کو اگر ہم اس پہ بات کریں گے یا اس پہ ورک کریں گے تو ہمارے جو ہے بچے جو ہے ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. میاں دیا کی طرف چلتے ہیں. میاں دیا کی ریسیپی آلموسٹ ریڈی ہے. میاں دیا آپ بتائیے. جی بالکل ریڈی ہوگی یہ ریسیپی، کیونکہ سوجی سے بنائی ہے ہم نے یہ کھیر، تو جھٹپٹ بن گئی ہے. اسے آپ فاسٹ ٹریک کھیر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے سرو کر دیا. اس کے اوپر تھوڑے سے نٹس کی گارنش کی ہے. چاہے تو نٹس رہنے دیں اگر گھر میں کسی کو نٹس کی الرجی ہے. تو میں آپ کو اس کی تھکنس دکھانا چاہتی تھی کہ یہ سوجی کتنی جلدی سیٹ ہوئی ہے. یہ دیکھیں کتنے آرام سے، اور ابھی یہ گرم ہے. جیسے جیسے تھوڑی دیر پڑی رہے گی بنا کے رکھ دیں گے تو یہ اور بھی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی. اور جو آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں بچوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتی تھی، میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں اپنے بچوں کو تھوڑی سی چوائس دیتی ہوں، ان کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کرتی ہوں. جیسے کہ ہم نے اگر ویکلی مینیو بنانا ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کیا کھائیں گے، آپ کو کیا پسند ہے، کیا اپنی ہر ایک اپنی سے دے سکے. اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود مختار، انڈیپینڈنٹ اور جو کانفیڈنٹ بچے معاشرے میں لے کے آ رہے ہیں، تاکہ کل کو وہ اپنا ڈیسیجن خود لے سکیں اور وہ اتنی اہمیت سمجھیں کہ ہر بات کے لیے مجھے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ میں اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں. بہت خوبصورت بات. بچوں کو آپ رسپانسبل بنائیں، بچوں کے ساتھ آپ جو ہے اس طرح کی چیزیں کریں، ان کو ڈیسیژن میکنگ میں انوالو کریں. اچھا میاں دیا، آپ نے کس طرح سے بچوں کے پیئر پریشر کو کنٹرول کیا؟ کہ آپ بھی ظاہر ہے بچے جب اس طرح کے ایگزامس کا ٹائم ہوتا ہے، بڑا کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے، جیسے نیکسٹ منتھ ہے، اور اس ٹائم میں بچے کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے کمیونیکیشن آپ کی اور ٹیچرز کی اور بچوں کی ہوئی؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ اپنے بچے کو بٹھا کے بتائیں، جو کہ جیسے سدرا نے کہا ہمارے پاس اسلام ایک رول ماڈل ہے، ایک فریم ورک ہے. تو ہم اسے چھوڑ کے چلیں گے تو ہم لاسٹ ہو جائیں گے. تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ کیا یہ اسٹڈیز، دنیا کی ساری جو اسٹڈیز ہیں یہی سب کچھ ہے؟
یہ سب کچھ نہیں ہے. تو بچے کو آپ بتائیں کہ ہاں تم اچھا کرو, اسٹڈی کرو, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اٹس ناٹ ایوری تھنگ. تو ایز لانگ ایز وہ ایک اچھے ہیومن بینگ ہے, وہ کائنڈ ہارٹیڈ ہے, ہیلپنگ ہے, کیئرنگ ہے, اور وہ رسپیکٹفل ہیں, دیٹس دا مین تھنگ. تو یہ بچے کو بٹھا کے اگر آپ پیرامیٹرز اور گول سیٹ کریں تو میرے خیال سے یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. اور پیئر پریشر کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے باقی بچوں کے پیرنٹس سے کنیکٹڈ ہوں اور تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کریں ان کو جاننے کے لیے, ان کو بلائیں یا ان سے ملیں اور ٹیچر سے بیٹھ کے بات کریں. تو میرے خیال سے یہ بہت ہیلپ فل چیز ہے. مطلب سب کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے, ٹیچرز کا, پیرنٹس کا اور بچوں کا. بہت شکریہ میاں دیا, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. گول سیٹنگ ہم کس طرح سے بچوں کی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو بنا سکتے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہوں. ظاہر ہے جب آپ کے گولز ایک سیٹ ہوں گے اور پھر آپ کو پتہ ہوگا, آپ کی ہر کنفیوژن کلیئر ہوگی, تو پھر میرا خیال ہے یہ بھی بڑا ہیلپ کرتا ہے پرابلم سالونگ اسکل میں. کیا کہتی ہیں سدرا؟ جی, اس ٹاپک پہ ہمارا جو گول سیٹ ہے وہ پرابلم سالو کرنا ہے. ہم نا اینڈ ریزلٹ ہے کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے, آرگیومنٹس کو سٹاپ کرنا ہے, اور ہم کو دونوں خوش ہونا چاہیے وہ اینڈ ڈیسیژن میں. یہ آپ کا گول سیٹ ہے. تو پھر باقی کے جو میں نے بتایا یہ سب سٹیپس جو لینے ہیں وہ گول کے ٹورڈز گول کے اس میں آتے جی ہیں. اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ جب ہم یہ پرابلم سالونگ اسکلز جو ہیں بچوں میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کیا یہ بھی بچوں کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیتے ہیں یا بچوں کو اوور کانفیڈنٹ بنا دیتے ہیں؟ نہیں, کانفیڈنس, کیونکہ کئی بچے ہوتے ہیں ایسے کہ میں تو اس کو سالو کر لوں گا, ان کا اوور کانفیڈنس بھی کافی سم ٹائم ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ تو نا ہر چیز میں مڈل پاتھ لینا چاہیے. ہمارے مذہب میں بھی مڈل میں رہو. تو اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں اچھا, اس کے ساتھ پھر غرور اور ایروگنس اور ایسے پھر ماحول پیدا ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر ہم نا مڈل میں ایسے نیگوشیشن پروسیس پراپرلی ان کو بتائیں گے تو پھر ایڈلٹ لائف میں بھی وہ پھر یوزفل ہوئے گا, ان کے میرجز میں بھی. اب آپ دیکھو میرجز میں کتنا کانفلکٹ ہوتا ہے, خاص کر فار ایگزامپل سم ٹائمز اپوزٹ پارٹنرز ہو جاتے ہیں میرج میں, تو نیگوشیشن اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ہم نا لیکن دوسرا وے بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بتا رہے ہو کہ زیادہ بہت کانفیڈنٹ ہو جائے پرابلم سالونگ میں اور بہت غرور ہو جائے. لیکن میں نے دوسرا پارٹ بھی دیکھا ہے جہاں جو فار ایگزامپل جو عورت ہے وہ بالکل کوئی کانفرنٹیشن نہیں کرتی میرج میں, اور جو ہسبینڈ کہے بس ٹھیک ہے بس پرابلم سالو ہو جائے, بس مجھے انگزائٹی نہ ہو. یہ بھی غلط ہے. اس کا مطلب ہے آپ نا ہمیشہ اپنے اوپینین کو ڈسمس کر رہے ہو, اپنے فیلنگس کو ڈسمس کر رہے ہو, کچھ اپنے ایکسپریشن نہیں کرے کہ آپ کو کیا چاہیے. تو آپ کی پوری لائف پھر دوسرے پارٹنر کے نظریے ہو رہی ہے پورے لائف اسپینڈ. یہ بھی غلط ہے. مڈل پاتھ ضرور ہونا چاہیے. اور کوئی بھی انوائرمنٹ ہو, چاہے بچوں کی انوائرمنٹ ہو یا ایڈلٹ انوائرمنٹ ہو, پیدا ہونا چاہیے انوائرمنٹ جہاں آپ اپنے فیلنگس فریلی ایکسپریس کر سکتے ہو کہ یہ مجھے چاہیے, یہ میرے فیلنگز ہیں, یہ دس از مائی وش. جی, تو دوسرا کو بھی ہاں دس از مائی وش. اور نیگوشیشن بہت امپورٹنٹ ہے لائف اسکلس میں. بالکل صحیح. اچھا, ہم نے بات کی سدرا ٹیچرز کی, ہم نے بات کی ہے اپنے پیرنٹس کی, ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, گرینڈ پیرنٹس کو آپ انوالو کرتے ہیں, ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس نئی جوان نسل کو جو ہے بہت زیادہ, اپبرنگنگ میں؟ بہت زیادہ. رائٹ. جو بچے ہمارے ہیں وہ ہماری ریلیشن شپ اپنے ماں باپ کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہم رائٹ ایٹ دا بگننگ ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا پیرنٹس کا ماحول ڈفرنٹ تھا, وہ جو بھی کہتے تھے ہم کر دیتے تھے, ہے نا. رسپیکٹ تھا نا, اور ہمارا دل نہیں کرتا تھا ہم ان کو اپسیٹ کریں. تو جو ہمارے بچے ہیں وہ اس ریلیشن شپ کے ساتھ وہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو, یہ تو جو بھی اس کی امی کہتی ہے وہ جلدی سے کر دیتی ہے, ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے, ہے نا. تو نا وہ بہت سیکھتے ہیں. اور خاص کر جو بچے ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہ رہے ہیں وہ زیادہ سیکھ رہے ہیں. وہ بچہ آپ دیکھو وہ زیادہ رسپیکٹفل ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور وہ جو پرائیویٹلی رہ رہے ہیں نا ان کے بچے ڈفرینٹ ہیں. تو میں نے یہ خود دیکھا ہے, پاکستان سے میرے نا کزن کے بچے آئے تھے یہاں, تو اتنے رسپیکٹفل اپنے ماں باپ کے ساتھ بول رہے تھے. اور پھر میں اپنے بچوں کو کہتی دیکھا ہے کتنے رسپیکٹفل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بولتے ہیں, کتنے آرام کے ساتھ.
बहुत डिफरेंस बहुत difference है। एक्सटेंडेड फैमिलीज जो ना उसमें पॉजिटिव्स हैं हमारे बच्चों के रोल मॉडलिंग के लिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम लोग हर शख्स जो है वो अपना किरदार निभाता है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका साया तो सबके सरों पर अगर सलामत रहे, और उनके तजर्बों से बहुत ज़्यादा हम सीखते हैं। मियाँ दिया से मैं पूछना चाहूँगी, मियाँ दिया आप बताइए कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये जो हमारे बुजुर्गों का साथ है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप ऐसे डेड एंड पे आ जाते हैं बच्चे के साथ कि मज़ीद कोई गुफ्तगू कहीं नहीं पहुंचती। Right. तो आप उस वक्त ये कह सकते हैं कि मैं तेरे प्यो नू दसांगी। हाँ, जैसे कि मेरी मामा कहती थी, आने दो तुम्हारे डैड को। तो यही आप जो है धमकी लगा सकते हैं दादा दादी की या नाना नानी की भी। और बच्चों का उनके साथ रिलेशन डिफरेंट होता है, तो बाज़ औक़ात जो बात आप कह रहे हैं वो नहीं सुन रहा बच्चा, तो उनकी सुन लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी जो ये पूरा फैमिली सिस्टम है, ये मिलके, जैसे कि एक आम सेइंग है कि एक बच्चा पूरा गांव पालता है, तो उसके लिए अब हम सिर्फ एक माँ को कह दें कि ये तुम करो, तो जाहिर सी बात है वो बेचारा कितना कर लेगी, अगर वो वर्किंग वुमन भी है। तो मेरे ख्याल से पूरी फैमिली को गेट टुगेदर होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और सबको मिलके ये जो न्यू फ्यूचर है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जी। कम्युनिटी है, जो हम लोग हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार देते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो बच्चे भी हैं वो भी हमें इसी तरह हमें प्यार दें, हमें मोहब्बत दें। तो क्योंकि जी, आजकल ना ज़माना अब ये नहीं है कि हम बच्चों को धमकी दे के आप इंतजार करो आपके में डैडी आने तो मैं उनको बताऊंगी। जी, जी। क्योंकि डैडीज भी सॉफ्ट हैं। Soft लेकिन है, ना ये हकीकत है, आजकल के डैडीज भी बहुत सॉफ्ट हैं। हाँ, जी, और वो भी डरते हैं ना फैमिली से। तो ना जो नानी की है, नानी या दादा या दादी की जो धमकी है वो ज़्यादा अच्छी है। हाँ, क्योंकि उनको आप वो जरा हैं उस दौर के, जरा स्ट्रिक्ट होते हैं, जी। और फिर वो नहीं क्योंकि रिस्पेक्ट है। जी। क्योंकि मुझे याद है मेरी बेटी ना काफ़ी छोटी थी, तो मैंने ना अपनी अम्मी को बता दिया कि उसने ये किया है, और फिर मेरी अम्मी ने उसको फ़ोन किया, तो फिर बाद में मेरी बेटी रो रही थी कि आपने नानी जान को क्यों बताया नानी जान को। क्योंकि उनको अपने इमेज का बड़ा डर होता है कि जी, हमारे नानी दादी के ज़्यादा साथ जो होता हमारा है। इमेज जी। जो है वो बना है वो खराब ना हो। सिद्धा, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, तो आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें, प्लीज़ दीजिएगा। जो मैसेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो बहुत नॉर्मल है ज़िंदगी में। प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में हो सकता है, फ्रेंड्स में भी, मैरिटल रिलेशनशिप्स में, बच्चों के साथ भी। लेकिन हमें ना ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन नंबर 1, रूट कॉज, और फिर उसके बाद हमारे इमोशंस एंड वॉइस हम एक्सप्रेस करें, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व एंड पे होते हैं, ये सब चीज़ों के बाद। जी, मतलब ये तमाम स्टेप्स जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट Important है है। ज़िंदगी में। मियाँ दिया से भी मैं पूछना चाहूँगी, मियाँ दिया आज के टॉपिक को लेकर, या वैसे आप हमारी ऑडियंस को कोई प्यारा सा मैसेज देना चाहें तो? मेरा बस ये मैसेज है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बाज़-औक़ात ये बहुत बड़ा एक्ट करते हैं, तो इनको मनाने के लिए मज़ेदार सी मीठी सी खीर बनाएं, उनके पसंद का खाना बनाएं, और प्यार से उन्हें जीत लें, क्योंकि प्यार से तो कुछ भी जीत लेंगे। प्यार से कुछ भी जीत लेंगे। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों के इतनी टाइम का और इतने वक्त का, क्योंकि जब ये प्यार होता है ये बड़ा ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को जब बात करते हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो ये प्यार जो है ये उनको ज़िंदगी में कामयाब बनाता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमें अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।